اور میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتلا جاؤں، نقطے کی بات، پتہ نہیں آپ اس سے متاثر ہوں، تسلیم کرو یا نہ کرو، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے۔ میری جب شادی ہوئی تو میرے بزرگوں نے مجھے دعا کیا دی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 بیٹیاں دی، رب تعالیٰ نے مجھے پنجتن کے نام کی 5 بیٹیاں دی، 5 دی۔ اچھا میں نے کیا محسوس کیا ہے، میں آپ کو اپنی فیلنگ بتلا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے جو بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بوجھ ہی بنی رہتی ہے، جو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت ہی بنی رہتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا یار، سب بچیوں کی شادیاں کر کے فارغ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم نوازی ہے۔ اے بچیوں کی پیدائش پر صفے ماتم بچھانے والوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ تو یہ ہے بچیوں کی پیدائشوں پر بھی خوشیاں منائی جائیں۔ جس طرح ہمارے دانیال بھائی نے بچی کی ایک ہی سالگرہ کر رہے ہیں اور اس کی بسم اللہ شریف کروا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ناچ گانے کے بجائے، عیاشی فحاشی کے بجائے، بے پردگی کے بجائے سرکار کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اور مجھے ایک وہ منظر آج یاد آ رہا ہے، منظر ایک یاد آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ حضرت صاحب میں مکہ معظمہ میں حرم شریف میں موجود تھا، اور جو پرانے جانے والے ہیں وہ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہوگا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سامنے اذان پڑھی جاتی تھی اور نیچے اپنا جگہ تھی بیٹھنے کی، ایسا ہی ہے نا جی۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، شیشے لگے ہوئے تھے، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، میری وہاں پر عادت ہوتی ہے میں وہاں بیٹھے یا طواف کرنا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی، بس اور ادھر ادھر کی باتیں۔ اچھا ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جناب آپ ذرا ادھر ہمارے بچے کو ذرا بسم اللہ شریف کروا دو۔ میں پیچھے گیا تو سب ان کی فیملی کے تمام افراد موجود ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو میں نے بسم اللہ شریف پڑھائی۔ پھر انہوں نے بعد میں مجھے بتلایا، کہنے لگے ہم انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم پوری فیملی یہاں آتی ہیں اور یہاں آ کر اس کو بسم اللہ شریف پڑھاتی ہیں۔ یار اتنی میری طبیعت خوش ہوئی، اتنی طبیعت خوش ہوئی، اس بچے کے صدقے سب کو حرم شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ تو آج یقین جانو میرا دل اندر سے بڑا خوش، بڑا خوش۔ اللہ کرے ہمارے تمام مسلمانوں کو دانیال بھائی جیسا جذبہ عطا کرے کہ یہ بچیوں کی پیدائش اور بچیوں کی خوشیوں کے موقع پر صفے ماتم بچھانے کی بجائے میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بچیاں بھی نعمت ہیں، بچے بھی نعمت ہیں، اور میں آج اس محفل میلاد کے اندر یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بچیوں کی نعمت سے نوازا ہے، اب ان کو بچیوں کو ان کا بھائی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے بھی نوازے۔ لیکن میں خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ بچیوں کی خوشیوں ہم مناتے نہیں ہیں یار، حالانکہ اصل کام دیکھا جائے تو ہمارا یہ کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو عورت کو مقام عطا کیا ہے، میں سب اسلامی بہنوں کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا کہ وہ غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کی طرف توجہ بالکل نہ دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہی زندہ رہیں گے اور مسلمان ہی ہم نے مرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به
فرمایا وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، زمین اور آسمان کے درمیان بھی سونا دے کر جہنم سے بچنا چاہے نہیں بچ سکتا۔ ارے اس کے مقابلے میں یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان سونا بھی چھوڑ کے مر گیا ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اور ایک بندے کے پلے ایک پائی بھی نہیں ہے، صرف سرکار کا عشق اور محبت اور ایمان لے کے جا رہا ہے۔ ارے مرنے کے بعد جنت میں وہ ضرور داخل ہوگا۔